السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج عید الفطر کا تیسرا دن ہے اور پوری قوم جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد اب ایک تحفہ جو اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے عید کی صورت میں وہ منا رہی ہے. آج تیسرا دن ہے. کوشش کریں کہ یہ جو خوشیاں ہیں یہ اپنے اپنے اطراف لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزر سکے. بہرحال جی، رمضان المبارک کی رخصت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو روٹینز ہیں اس میں کچھ تبدیلی ضرور آ جاتی ہے اور جو تبدیلی ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو کہ پورا مہینہ ہم جس طرح کی ایک روٹین میں رہتے ہیں وہ بہت خوش آئند اور بڑا خوش اخلاقی کے ساتھ ہم اس پورے مہینے کو گزارتے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ اگر حکمران جماعتوں کی بات کریں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، پھر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے عید کے جو میسیجز ہیں، گڈ وشز ہیں، وہ پوری قوم کو دی گئیں اور یقیناً ایک بڑی خوشی کا یہ سما ہوتا ہے کہ جو حکمران جماعت ہے وہاں سے بھی عید کے میسیجز آتے ہیں. آنریبل آرمی چیف صاحب کا ذکر کیا جائے تو انہوں نے جوانوں کے ساتھ عید منائی نارتھ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، اور ایک میسیج دیا پوری قوم کو کہ پاکستان ایک مستحکم ملک ہے، ایک سیکیور کنٹری ہے، ایک سوورن کنٹری ہے. تو بہت زبردست انداز سے جو ہماری پاک افواج کے جوان ہیں ان کی خوشی کا بھی عالم ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زبردست تھا. بہرحال جی، وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے، ولی عہد صاحب سے ملاقات ہوئی. سعودی ولی عہد صاحب کی جانب سے جو ایک جیسچر دیا گیا گڈ ول کا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. جس طرح کی انویسٹمنٹس SIFC کی طرف سے آ رہی ہیں تو یہ بھی ایک عید کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید کے سما پہ رمضان المبارک کے بعد ایک بہت بڑا تحفہ پاکستان کو ملنے جا رہا ہے. دوسری طرف ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے جو انڈیکیٹرز دیے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آئندہ جو مالی سال ہوگا اس میں انفلیشن ریٹ جو ہوگا وہ 25% سے گر کر 15% تک آ سکتا ہے، جو کہ بہت زبردست ایک رے آف ہوپ ہے کہ جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو عدم برداشت اور خاص طور پر جو رویوں میں برچسپت سے چکی ہے، غصے کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو کس طرح کیٹر کیا جا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر انداز سے انسانیت کی خدمت بھی کر سکیں اور مسکراتے رہیں، پھر اس کے بعد ہمبل رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو پورے 11 ماہ کس طرح ہم سسٹین کر سکتے ہیں، اس پر بھی ڈسکس کریں گے. بہرحال جی، ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا پینل موجود ہے. اقبال سیوانی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں ہمارے پاس. اقبال بھائی بہت شکریہ. آپ کو عید مبارک. سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور پوری قوم کو، ناظرین کو بھی عید مبارک. بہت بہت خیر مبارک. آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ندیم مولوی صاحب اکانومسٹ ہیں، بزنس مین ہیں. ندیم صاحب عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت. اور ڈیفینیٹلی کیا کہنا چاہیں گے عید کے موقع پہ؟ بہت بہت شکریہ اینڈ تمام لوگوں کو جس وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ کی مینجمنٹ کو عید مبارک. خیر مبارک. دیکھیں، آج کے دن سے ہمیں آغاز یہ کرنا ہوگا کہ خدا کے واسطے کمپلینس کرنا چھوڑ دیں کہ یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، اور ہم آئیں گے اب پازیٹیوٹی کی طرف، ہم آئیں گے سجیشنز کی طرف، ہم آئیں گے ایڈوائز کی طرف. میں یہ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، مگر اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز غلط ہو رہا ہے تو اس کا صحیح راستہ بتائیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ندیم بھائی ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. اقرا ناز صاحبہ تشریف فرما ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. اقرا، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور آپ نے آج کے دن وقت نکالا جو کہ مشکل ہوتا ہے، یوزلی گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عید کس طرح گزری، آپ سے شروع کر لیتے ہیں، پھر دیگر معزز مہمانوں کی طرف آئیں گے. اقرا، عید کس طرح گزری؟ پہلا دن، دوسرا دن اور آج تیسرا دن ہے، کیا کہیں گے؟ عید اوبیسلی اب جیسے رمضان ہے تو بالکل ایک شیڈیول الگ ہوتا ہے، ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں، پھر وہی گھریلو کام سارے اور عید کی تیاریاں کرنا، پھر رشتہ داروں کا آنا، ان کے گھر جانا، تو وہ ایک گیٹ ٹوگیدر جو ایک مس ہو رہا ہوتا ہے پورے سال، تو وہ ساری چیزوں کو مینٹین کرنا. تو یہ 2 دن تو ایسے ہی گزرا. اب آگے دیکھیں آج کا دن کیسا گزرا. چلیں، بہت اچھے سے گزارے آج کا دن. ندیم بھائی، عید کا موقع ہے، قوم کو آپ نے میسج بھی دیا. پہلا دن کس طرح گزارا، پھر دوسرا دن اور آج تیسرا دن میں ہم کھڑے میں ہیں، تو کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ دیکھیے، سب سے پہلا دن، پہلا وقت، پہلا کام جو میں نے کیا وہ نماز. اس کے بعد بزرگوں کی قبر پہ جانا، کیونکہ جب تک ہم بزرگوں کو یاد نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر بچوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری ایک فیملی برنچ کہہ دیں، بریکفاسٹ کہہ دیں، وہ ہوتا ہے. تو بس اسی طرح دوستیں، رشتہ داروں میں ملنا ملانا ہوتا رہا. رائٹ. چلیں جی، بہت زبردست. امید کرتے ہیں آج کے دن بہت اچھے سے آپ گزار پائیں. اقبال سیوانی صاحب، پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن عید کس طرح گزاری؟ دیکھیں، عید جو ہے وہ تو از خود ایک ایسا لفظ، عید کا مطلب ہے خوشی. تو اگر آپ جس صورتحال میں بھی ہوں، لیکن عید کی اپنی ایک بچپن سے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ رات
नींद आती नहीं है। सही सही तो ये कैफियत आज तक कायम है कि रात जो है चांद रात जिसे आप कहते हैं, जी 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 अगरचे कोई काम नहीं होता और फिर भी एक अंदर से ये रहता है कि बस सुबह ईद की नमाज बहुत अर्ली होगी जी जी बिल्कुल और फजर की सही। नमाज के साथ अगर हो तो जी। उसका जो लुत्फ है वो कुछ और हो जाता है। दोबाला हो जाता है। क्या तो बात है, बहुत खूबसूरत कैफियत है बेहतरीन ये। जी ईद हमेशा से मतलब ये कि बचपन से ही ये है, अब जी एज के उस हिस्से में है कि जहाँ ईद को उस दिन की तरह महसूस करते हैं जैसे हम बच्चे थे, क्या बात है। लेकिन वैसे बच्चों की होती है ईद। बिल्कुल और ऐसे ही, जी। हमारे लिए ये है कि बस सुबह वही शीर खुरमा जी और फिर उसके बाद नमाज, और नमाज के बाद फिर बच्चों के साथ गपशप, और उसके बाद जो कई दिनों की नींद। जो नींद है उसका सही। कम से कम थोड़ा बहुत बिल्कुल ऐसे ही जो है वो ये प्रैक्टिस। अच्छा मौका आ जाता है कि आप जी, सुकून से नींद ईद पूरी के कर सकें। हाँ फिर जी, शाम सही। को अजीज़ व अकारिब मिलना जी। जुलना, दोस्त अहबाब, तो इसी तरह से कल का ये सिलसिला, वैसे भी कल तो योम ससुराल होता है, जी जी तो उस वो भी एक जो है फरीज़ों में से एक फरीज़ा ईद सही, के सही। लिए तय हुआ बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। राइट जी। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर शो, अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक में, हम देखते हैं कि ईद का मौका है, फिर जो हुक्मरान जमात की तरफ से हम देखते हैं कि मैसेजेस आते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी मैसेजेस आए। सदर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया, उन्होंने भी ईद की जो विशेष थी पूरी कौम तक पहुँचाई। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी आया, उम्रे पे की सादत पे गए हुए थे, पूरी कौम के लिए दुआएं की गई वहाँ पर। और जिस तरह सऊदी वली अहद से जो मुलाकात हुई, हम देख रहे थे जो चेहरों पे इत्मीनान की एक कैफियत थी हमारे लीडरान पे या सऊदी लीडरशिप पे, वो बड़ी बड़ी खूबसूरत कैफियत थी। ज़रा इसको भी डिफाइन कीजिएगा। और जो बायलैटरल टाइज बिटवीन सऊदी अरेबिया सऊदी एंड पाकिस्तान किसी तारफ के मोहताज नहीं है, क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा एक यानी अहम मौका था कि एक तो ये कि पाकिस्तान के जो यानी सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं जी वो तो हमेशा ही बहुत मिसाली देरीना रहे हैं, मिसाली रहे हैं, no और doubt, उसमें दोनों तरफ से जो है इंतहाई खूबसूरत गेस्चर हमेशा दिया जाता Right. रहा है। और हर मुश्किल घड़ी में जी पाकिस्तान के साथ सऊदीया माली तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी खड़ा रहता है। जब भी बेशक। पाकिस्तान का कोई जी। मौक़िफ़ कहीं आलमी फोरम पर हो तो सऊदीया की तरफ से एक यानी अनकंडीशनल सपोर्ट भी मिलती है। बिल्कुल सही। लेकिन इस दौरे को आप ख़ास तौर पर जो है वो इसलिए मेंशन कर सकते हैं कि एक तो शहबाज शरीफ साहब में ये क्वालिटी है कि वो दोस्त ममालिक के साथ जो है बड़ा अच्छा अपना एक गेस्चर रखते हैं। सही, सही। और हर उस मौके पर देखिए, तुर्की को देख लें, सऊदीया को देख लें, क्या बात है। जी जी और फिर यूरोपियन ममालिक की तरफ चले जाएं तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ में एक आपको एक कुदरती ये सलाहियत नज़र आती है जी कि उन्हें दोस्त बनाने का हुनर आता है। सही सही। लेकिन सऊदीया के साथ तो पहले से ही उनका एक बहुत बहुत अच्छा करीबी रिश्ता भी gesture, है। जी करीबी रिश्ता भी है। जी जी तो उसको देखें किस तरह से वो दिया गया, रेसिप्रोकल दिया गया कि एक तो उनके लिए जो है इबादत के वो दरवाजे खोले गए क्या जो बात, उमूमन सुभान अल्लाह। हुक्मरानों के लिए जी नहीं जी खोले जी जाते जी 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 या मेहमानों के लिए जी नहीं खोले जाते। फिर ये कि एक नॉर्मल इबादत होना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो है क्राउन प्रिंस की तरफ से जो उनको हॉस्पिटैलिटी दी गई जी वो भी एक बड़ा एक यानी Right. ऑनर है। जी जी और तीसरी अहम बात यह है कि उस सारे दौरे का जो सबसे बड़ा रेसिप्रोकल आया वो सऊदीया की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट की सूरत जी में, बिल्कुल। और एक बहुत ऐसा खुशाइंद बात है। ऐलान, ये इतना बड़ी बात है कि इस वक्त जब पाकिस्तान माशी सूरत हाल में है और माशी अबतरी की तरफ है, तो ऐसे बिल्कुल। मौके पर ये मौका, ये पैगाम आना सऊदीया की तरफ से, और फिर आगे के लिए भी यानी उम्मीदें हैं जी कि आगे भी ये इन्वेस्टमेंट का, सरमायाकारी का जो अमल है ये सऊदीया की तरफ से मज़ीद बढ़ेगा। सही तो सही। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा तो बड़ा अहम भी था और बड़ी खुशी का भी था। और फिर उन्होंने जो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए, जी पाकिस्तानी कौम के लिए इबादत की, वो भी अल्लाह ताला उनके समरात भी देगा। आमीन। और बेशक। सदर साहब की तरफ से भी जो मैसेज दिया गया, लेकिन मैं एक इंसिडेंट की तरफ भी जी, इशारा करना जी, चाहूँगा और अपनी पूरी कौम से ताज़ियत भी करूँगा बिल्कुल। कि ये जो एक रोड एक्सीडेंट हुआ जी जिसमें बड़े पैमाने पर जानों का ज़िया हुआ, तो उस पर हम सब, हमारी ईद बिल्कुल। थोड़ी सी अफसुर्दा भी हुई अफसरदा भी हुई, और बिल्कुल ऐसे, जी। उसका
बहरहाल ताज़ियती की जा सकती है, उनके लिए दुआएं बिल्कुल, तमाम मग़फ़िरत जो की जा जो सकती फैमिलीज़ हैं उनको लेकिन अल्लाह साथ पाक साथ सब्र एक बिल्कुल। एडवाइस मैं ज़रूर जी, करना जी। चाहूँगा इस मौके पर कि जब कभी ऐसा कोई मौका होता है तो हमारे यहाँ जो गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल होता है वो ये होता है कि लोग जो है ओवर क्राउडेड हो जाते हैं सवारियों में, जी जी व्हीकल्स पे। सही और ये जो हादसा हुआ इसकी भी बुनियादी वजह ये है कि जिस रास्ते पर वो जा रहे थे वो कोई स्मूथ रास्ता नहीं है, सही सही वो थोड़ा सा टिपिकल रास्ता है। जी जी तो उसमें ड्राइविंग को जिम्मेदाराना तौर पर रखना चाहिए था और रखा जाना चाहिए सही, हमेशा सही, बिल्कुल। हमेशा आगे जी, के जी, लिए, जी, जी। क्योंकि देखें आदमी माजी से ही सबक सीखता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल तो ये कि बहरहाल इस पर दिल थोड़ा सा फसूरदा था, जी मगर ये कि इसको न सिर्फ हमने महसूस किया, आम आदमी ने महसूस किया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबने और प्राइम सबसे एक चीफ सोगवार सी मिनिस्टर, कैफियत भी हाँ, दिखाई दी। जी जी मतलब बिल्कुल। सब ने इस पर दुख का इजहार किया। बिल्कुल ऐसे और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आमीन जो आमीन। बहुत गुजर बहुत गए खूब- उनकी मगफरत करे और जो बेशक, जख्मी है बेशक उन्हें सेहतयाबी अता करे। बेशक बेशक, बहुत अच्छी आपने दुआ की। अच्छा जी, अब नदीम साहब, चूँकि इंडिकेटर्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है सऊदी अरेबिया है, बहुत खुशाइंद रहा। और फिर इसके जो समरात हैं आने वाले वक्तों में, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे हम देखते हैं कि इस तरह की खुशी की एक लहर कौम में दौड़ जानी, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी आ जाना, फिर बिजली के जो रेट हैं उनमें भी कमी के इम्कानात जो हम देख रहे हैं कि अब 3 रुपये और कुछ पैसे की कमी आई है। यकीनन बड़ा खुशाइंद अमल है और जिसको प्रॉपर्ली अपलॉड किया गया है। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी कहा और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये बात हुई कि ये रिलीफ और ईद का तोहफा है जो आवाम को दिया जा रहा है, तो बेहतरी दिखाई देने लगी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये है स्टार्ट। जी अब इसकी कंटिन्यूटी रखने को आज मैं आपको एडवाइस ही करूंगा, जैसे कि आज से मैंने अहद किया है कि जी हम एडवाइस देंगे, हम क्रिटिसाइज नहीं बिल्कुल करेंगे। ठीक है। और ये कौम को एडवाइस दिया जी। तो शुरुआत में अपने आप से और करूंगा। सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक यही होती हमारी है। अपनी है एज ए सिटीजन, क्योंकि ये मुल्क जो है कई सालों से बर्बाद ही इसलिए हुआ है कि हम अपने मुल्क की बुराई कर रहे होते हैं, हमने साथ नहीं दिया। क्रिटिसाइज जी, जी। कर रहे होते हैं, सही। जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब होता है। तो अब खुदारा बहुत हो गया, हम Right. कई सालों से देख रहे हैं ये खराब वो खराब। ऑपोजिशन से भी मैं कहूंगा कि अब इसी एजेंडा पे Positive काम role करें, लेके आ जाए, जी। आए पार्लियामेंट में बैठें और अच्छे सजेशंस दें सही। ताकि उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी काम हुआ जाए। राइट राइट अच्छा, तो अब हम बात करेंगे बिजली की कीमतों की कंटिन्यूटी कैसे होगी कीमत कम करने में। जी जी कम करना होगा तो हमें जर्मनी की मिसाल लेनी होगी। जर्मनी के अंदर अगर कोई भी सोलर एनर्जी लगाता है तो गवर्नमेंट 40% सब्सिडी देती है। राइट अच्छा, इस 40% से क्या होता है, आम आवाम जो है जी। वो भी अपने पैसों से सोलर एनर्जी लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि वो जर्मनी को ग्रीन करना चाहते हैं। ठीक गो है। ग्रीन के जो इस वक्त चल रहा है दुनिया भर एक के स्लोगन चल अंदर, रहा है, जी, स्लोगन चल रहा है, जी। उसको कर रहे हैं और उसके लिए दुनिया भर से फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी आती है। राइट तो पाकिस्तान को चाहिए दुनिया भर से फाइनेंशियल सपोर्ट ले कि जनाब हम भी गो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी आवाम को 40% सब्सिडी दे रहे हैं। इससे लॉन्ग रन में आपके इंपोर्ट बिल्स कम हो जाएंगे ऑयल के, आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सही, सही। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगा और आपकी जीडीपी आप बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करेगी। ठीक है। तो इसके अंदर जो आज मैंने सजेशन दिया है, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर मजीद स्टडी करे और अगर वो समझते हैं ये बेहतर है तो उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि ये जो हम थोड़ी अरसे के लिए हम जो आवाम खुश हो जाती है, भी 5 रुपए कम हो जाते हैं, फिर आवाम का शोर उठता है, कंप्लेन्स उठता है और हुकूमत मजबूर होती है, सही। जिसको आवाम नहीं समझ पाती। जी। तो उस मजबूरी का हल निकालना है। हल निकालना है वो कैसे कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो हुकूमत एक कैंपेन दुनिया भर में शुरू करें कि जनाब हम जो है गो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी आवाम से कह रहे हैं जी। कि वो पैसे लगाएं और ये जो बड़े बड़े सब्सिडीज हम पावर हाउसेस को देते हैं इसके बदले हम आवाम को देना शुरू करें। सही। तो आवाम अमीर तो मुल्क अमीर। जी। तो ये मैं समझता हूं कि, और इसका ये नहीं कि हम पहली दफा कर रहे हैं, जर्मनी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुका है, बहुत सक्सेसफुल रहा है राइट और जिसकी वजह से आपका फर्नेस ऑयल भी जी। आपका जो इंपोर्ट है वो भी कम हो जाएगा। इन्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन फ्री आप देखेंगे सिटीज होंगे।
تو یہ سب چیزیں اگر ہم اس کے اوپر کام کریں جی تو بہت اچھا ہو جائے گا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک. زبردست ندیم بھائی، بہت شکریہ. اقرا، اگر آپ کی طرف آئیں تو جنرل ایک پبلک پرسیپشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر سوشل میڈیا کی طرف بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد ایک عام شخص کسی بھی شخص سے ملیں تو تھوڑی سی پریشانی کا ایلیمنٹ ہے رویوں میں، عدم اعتماد بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت بھی ہے، آپسی رشتوں میں بہت زیادہ غصہ بھی دکھائی دیتا ہے. رمضان المبارک میں تو ہم نے کوشش کیا اسے کرب کر سکیں، ان چیزوں کو سے دور رہیں، جو کہ بڑا خوش آئند عمل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے ہم بہت مشکل سے اس چیز کیفیت کو کنٹرول کر رہے تھے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ ادھر ادھر سب جگہ میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس کے دو آسپیکٹس ہیں، ایک انڈیویجول لیول ہے اور ایک آپ کا گروپ لیول کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اف یو جسٹ ٹاک اباؤٹ دا انڈیویجول لیول، کہ بھائی انڈیویجول لیول پہ آپ کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے کتنا سیلف سیٹسفائیڈ ہیں. پہلے تو آپ کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے کیا وہ آپ کے حساب سے ہے یا نہیں ہے. آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں، جیسے ہم میزلو کی بات کرتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ جی بیسک نیڈ پوری ہوگی تو ہم، ہاں جی بالکل، تو ہم سیکنڈ نیڈ پہ جائیں گے، پھر تھرڈ پہ جائیں گے. تو ابھی اگر دیکھا جائے، اب گروپ لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے اب ہم فرسٹ نیڈ پہ ہی ہیں. ہماری عوام جو ہے وہ فرسٹ نیڈ پر ہے، بالکل، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عدم برداشت ہے، وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے انالیسس نہیں کر پاتے، وہ چیزوں کو کیا آپس میں رویہ ایسا رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اتھارٹی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کہیں کا غصہ وہ کہیں پہ نکال رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی کام کریں اور گروپ لیول کے اوپر بھی کام کریں. ابھی جیسے آپ نے رمضان کی بات کی تو رمضان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے روزہ کا ٹائم قریب آتا ہے، مغرب کا ٹائم قریب آتا ہے، وہ برداشت ہماری غصہ بڑھ جاتا ہے. بالکل، آپ ٹریفک سگنل پہ دیکھ لیں، اس کی سب سے اچھی مثال ہوتی ہے ٹریفک. آپ کی گاڑی کہیں پھنس گئی، 10 منٹ رہ گئے آپ کے افطار میں، اور آپ پھر لوگوں کا رویہ دیکھیں. اچھا، میں یوزلی اس طرح کا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت زیادہ آپس میں بحث مباحثہ بڑھ جاتا ہے یا پھر غصے کی کیفیت آ جاتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں اکثر مسکرا کے نا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو الگ کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت وقت ہے کہ جس کو آپ کوشش کریں ہمبل رہ کے. جی، بزنس کی جب سٹڈیز ہوتی ہے، میں کاروبار بھی بتا رہا ہوں، بالکل ایسے ہے، تو اینگر مینجمنٹ کی پوری کورس ہے، جی جی کتابیں ہیں کہ آپ جب تک اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ کوئی بھی کاروبار سکسیسفل نہیں کر سکتے. اینگر مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنا ہوگا. اور اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ہمیں کوئی ڈگری ملنی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے. ہم سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ویژن ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں نا. ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا، کیونکہ اگر پورے معاشرے کی ہم بات کریں تو وہاں ہم یہ بھی عنصر دکھائی دیتا ہے کہ پتہ نہیں سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، ہمیں لوگ پاگل کہیں گے یا ہمیں کوئی ذہنی مریض کا لیبل لگ جائے گا. آئی تھنک جہاں جب ذہن زیادہ سیچوریٹ ہو جائے تو میرا خیال بہت اچھی بات ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے رائے لے لیں اور پوچھ لیں کہ میرے اندر غصے کی کیفیت بڑھ رہی ہے، عدم برداشت ہے، یا میرے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو میں کیا کروں، کس طرح کی. لیکن لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی، ہم ایک دوسرے کو لیبل بہت آسانی سے کرتے ہیں. جیسے ابھی بھی ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی فیملی ممبر ہے، کوئی آفس کولیگ نہ دیکھے کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے تو ہماری بات نہیں بتائیے گا. تو لوگوں کے اندر ویسے ہی ایک جو کہتے ہیں نا کانفیڈینشیلٹی والی ایک جو تھاٹ ہے وہ کم ہو چکی ہے. تو وہ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، ہم لوگ جو ہے سیشنز لیں گے یا کچھ بھی. لازمی نہیں ہے کہ جو نفسیاتی مسائل کا حل چاہ رہا ہوگا وہی سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا. اگر آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کے ارد گرد تو آپ تب بھی جا سکتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس. تو آپ دیکھیں نا دانت میں درد ہوئی یا کوئی اور تکلیف ہوئی فوراً بھاگتے ہیں. بالکل ایسے جو پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے اس پر دھیان نہیں دیتے، اس پہ دھیان نہیں کرتے. یہ بہت کیونکہ ہماری سوچ، ہم سوچ کو یہ جو ہے وہ ایک دے دیتے ہیں آزادی کہ آپ ہمیں کنٹرول کریں، ہم اپنی سوچ کو خود کنٹرول نہیں کرتے. رائٹ جی، بالکل. اس طرف ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے. اچھا، موونگ آن ٹو آور نیکسٹ، جو میں چاہ رہا تھا ایک اور بڑی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے جو انڈیکیٹرز آتے ہیں موونگ فارورڈ فار پاکستان. وہ کہتے ہیں جی آئندہ مالی سال میں 10% تک جو کمی ہے وہ آ سکتی ہے انفلیشن ریٹ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کچھ غلط فیصلے جو کہ پرانی حکومت نے کیے 2018 کے بعد سے بہت زیادہ انفلیشن ہمیں دکھائی دی. اقبال صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گا، پھر ندیم بھائی سے ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. یہ جو انڈیکیٹر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ 5 سال اب ایک الیکٹڈ سیٹ اپ کے سامنے کھڑے ہیں،
اور انڈر دا شیڈو آف پرائم منسٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور براڈ اسپیکٹ میں دیکھنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی رزلٹ جو ہیں جی وہ فوراً برآمد نہیں ہوتے. صحیح. تو اس کے پیچھے جو 16 مہینے کی پچھلی گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی تھی، اور خود ہمارے وزیر خزانہ نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ یہ اس وقت کی گورنمنٹ کے جو فیصلے تھے اور اس کے ثمرات ہیں. جی صحیح. اور اس وقت کی جو پلاننگ تھی اور اس وقت کے جو سٹیپس تھے ان کا نتیجہ ہے کہ آئی ایم ایف ہماری طرف آج بہتر اس میں آ گیا ہے پوزیشن میں، اور اب سے کوئی گارنٹیز نہیں لے رہا. پہلے جو ایک پولیٹیکل گارنٹیز کا جو ایک ایشو چلتا تھا، اب وہ پولیٹیکل گارنٹی کا ایشو نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کی ہی بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہی پلاننگ جو تھی اس کا نتیجہ ہے کہ آج جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کی شرح نمو کم ہو رہی ہے اور آپ کی مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، عام لفظوں میں اگر میں کہوں بالکل ایسے، اور وہ بتدریج کم ہو رہی ہے، اور رواں سال تک اسے 10% پر آنا ہے اور آئندہ سال یہ 15% پر آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو جب مہنگائی 15% پر آئے گی تو اس کا ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ اینڈ یوزر کو ہی آئے گا جو ایک عام آدمی ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو حکومت کی پالیسیز ہیں وہ ہمیں بظاہر عام آدمی کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو پیپر ورک ہے، اس کا جو مینٹل ورک ہے، وہ اس طرح سے پلان ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اینڈ یوزر کو اس کی جو ڈیزائر ہیں وہ آ رہی ہیں. تو یہ میرے لیے تو ایک خوشائند بات ہے کہ میں بھی ایک اینڈ یوزر ہوں، اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اگر مہنگائی کم ہوتی ہے تو میری جو وہ ہے خوشحالی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی، میری ویل بینگ ہو جائے گی. یا اگر میرے سے مراد یہ کہ عام آدمی کی جب مہنگائی کم ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا سیونگ لیول تھوڑا سا بہتر ہو جائے. تو میرے لیے تو یہ اچھی خبر بھی ہے، اور میں اس کو آگے بھی اس توقع کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے جو فیصلے ہیں وہ دیر پا ہیں، باوجود اس کے کہ اپوزیشن ملک کو ڈسٹیبل کرنے کی کوئی کوشش ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی، اور کوئی اپنا پازیٹیو رول جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ادا نہیں کر رہی، کوئی پازیٹیو رول جو ہے وہ سوسائٹی میں ادا نہیں کر رہی. سوسائٹی میں بھی، آؤٹ آف دی پارلیمنٹ بھی، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر میں مینشن کروں گا سوشل میڈیا کو، کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے اس سے عام آدمی ایک تذبذب کا شکار ہے. بالکل ٹھیک. اسے کنٹرول کرنے کی اس کے باوجود حکومت کی جانب سے جو اسٹیپس کیے جا رہے ہیں I think it is very positive. بالکل صحیح. اچھا ندیم صاحب، کیونکہ جس طرح ابھی اقبال سیوانی صاحب نے بات کی، ہم سوشل رسپانسبلٹی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ایک ہاتھی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کنٹینیوسلی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ایک بہت بڑا ایرا دکھائی دیتا ہے ہمیں کہ اس وقت ہمارے سامنے اور ہم اس سے گزر رہے ہیں. اگر انڈیکیٹرز کی بات کی جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ بھی بڑھ جائے تو تنقید کے پہاڑ لگا دیے جاتے ہیں. یہاں بجلی کے جو نرخ ہے ان میں 4% کی کمی آ جاتی ہے. تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے، یہ واپس لے لی جائے گی، عوام سے چھین لیا جائے گا، کچھ عرصے کے لیے دی جا رہی ہے. یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے حکومتوں کی طرف عوام کا، یا ہمارا، کیونکہ آئی ایم آلسو پارٹ آف دس نیشن، ہمارا یہ رویہ کس طرح کا ہے کہ ہم کیوں اس چیز کو اپلوڈ نہیں کرتے کہ اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ریلیف دے دیا جائے عوام کو، چاہے وہ ٹیمپریری ہو، 1 مہینے کی 2 مہینے کے لیے، کہیں سے بھی پیسہ آیا ہے، سیونگز ہوئی ہیں، تو ہم اس کو کیوں وہ نہیں کرتے کہ ہماری سوشل ذمہ داری ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ نعرے لگائیں کہ حکومت کو اور سپورٹ کریں کہ آگے جو آنے والے مہینے ان میں بھی اس طرح کے فیصلے کیے جائیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی تک پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ سے ہی شارٹ سائٹڈ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، اور ظاہر ہے حکومت اور عوام دونوں ہی شارٹ سائٹڈ رہے ہیں. ہم نے کبھی کوئی 25 سالہ منصوبہ نہیں بنایا کہ ہم نے کبھی کوئی اکنامک ماڈل یا اکنامک پلان کہ ہم کہیں کہ جی 50 سال کا ہمارا. تو عوام بھی اب بے چین ہو گئے اور حکومت بھی بے چین ہو گئی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ بہتری آئے، عوام بھی چاہتے ہیں بہتری آئے، مگر کیا ہے، ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے کہ ان کے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی ڈالی جائے. آپ جب آپ کسی کو کہہ دیں گے نا کہ تم نہیں کر سکتے
تو اگر وہ بچہ کرنا بھی چاہ رہا ہوگا وہ نہیں نہیں کرے کر پائے گا، بالکل تو صحیح، یہ تھا کیونکہ ہماری وہ نیشن ہے جس نے کوریا بنایا محبوب الحق صاحب، جس نے سنگاپور بنایا ایم جے سعید صاحب، اور اس طرح کئی نام ہیں، امریکہ سارے میں نام بھی ہیں، جی، جی۔ نامور نام جی، ہے۔ جی، جی۔ یہ ہماری وہ نیشن ہے، اور یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے ٹانگوں کے شہر لاہور کو اس وقت جدید ترین شہروں میں سے ایک شہر بنا دیا، سر وہ پیرنٹ سے میٹرو مثال کے دیتے ہیں، جال بنا دیے، بالکل ایسی، بالکل ایسی، ٹھیک ہے، جی، جی۔ موٹر ویز بنا دیے، یہ وہی پرائم منسٹر ہے، بالکل ابھی بھی وہی ہے۔ تو جب وہ ٹانگے کے شہر کو اتنا ڈیولپ کر سکتے اس ملک کو بھی کر کیا بات سکتے ہے، ہیں، بہت خوبصورت، مگر جی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا۔ صحیح۔ اب اگر ہم کہہ رہے ہیں بجلی کی، جیسے میں نے کہا نا، آپ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سولر پہ جا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر بیٹری کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہے جی، جی، تو جی، جی۔ اس کی قیمت کو ریڈیوس کر دے، اس کے امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز نہ لگائیں، سولر کو زیادہ زیادہ انوائرمنٹ میں بھی بہتری آئے گی، ہم اس کی طرف ہم جائیں۔ پھر ہمیں کرنا پڑے گا کام کہ جناب ہمیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے جو آرگنائزیشن ہے کمپٹیشن لانا پڑے گا، صحیح، تاکہ پرائیویٹ جو ہے وہ منمانی اپنے منافع بڑھاتے Exploit نہ کرنا رہیں۔ بند کریں، صحیح، ٹھیک دیکھیں ہے، بات جی۔ یہ کہ اگر ہم سارے حکومتی اداروں کو بیچنا شروع کر دیں گے جی، جی۔ تو ایک مونوپولی آ جائے گی پرائیویٹ سیکٹر کی، پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا۔ صحیح۔ آج آپ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی ادارے نہیں چل رہے ہیں، نقصان میں، کئی سال پہلے ہم پی این ایس سی کی بات کرتے تھے کہ جناب بیکار ہے، جہاز بک رہے ہیں، جہاز کم ہو رہے ہیں، آج وہی پی این ایس سی ترقی کر رہا ہے، بالکل ایسی، آج وہی booming پی ہے، این ایس جی، سی جہاز صحیح۔ خریدنے کی باتیں کر رہا بالکل ہے۔ ایسی ہے، تو جی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے کیا ہے ایک مافیا ہے جو کریٹ کرتا ہے، سٹیل مل بیچ دو، پی آئی اے بیچ دو۔ جی، جی، ذہن ہم سازی یہ کی نہیں جاتی ہے، سوچتے صحیح، کہ جی۔ جب ہمارے کسی بھی ملک میں جنگ ہو جاتی ہے تو ہمارا پی آئی اے ہی ہے جو پاکستانیوں کو لے کے آتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم یہ سب چیزیں بیچنے لگیں گے تو ان پاکستانیوں کو کون لائے گا؟ آج بھی جو لوگ مر جاتے ہیں باہر ممالک میں، ان کی جو لاشوں کو پاکستان صحیح، میں ٹھیک ہے۔ پی آئی اے ہی لاتا جی، ہے۔ جی، جی۔ تو ہمارے کیا ہے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حکومت نہیں چلا سکتی۔ پھر ہمارے یہاں آپ دیکھیں کچھ ایسے سٹاکس ہوتے ہیں جو 2 روپے سے لے جاتے ہیں اور اس کو 27 روپے نہیں 600 650% اوپر لے جاتے ہیں۔ صحیح، صحیح۔ مینیپولیشن ہوتی ہے، عوام کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، لوگ سٹاک میں پھر پیسے نہیں لگاتے ہیں، اور پھر 650% اوپر جانے کے بعد ایک لائن آتا ہے جناب ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں بہتری کرنی پڑے گی، تاکہ دیکھیں اب جو سال شروع ہو رہا ہے، میں تو آج عید کے دن کو پہلا سال سمجھتا ہوں، کیا بات ہے، صحیح، جی، جی۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں عید وہ دن ہے جب ہم خوشیاں بنا رہے ہیں، ساتھ میں رمضان ہمیں بہت سی چیزیں سکھا کے جا رہا ہے۔ سسٹم ریسیٹ ہو جاتا ہے پورا۔ جی ہمیں اب دوبارہ سے کرنا تاکہ اگلی عید تک ہمارے یہاں کنٹینیوسلی بجلی کی قیمتیں گرتے ہوئے نظر آئیں۔ جی، جی۔ ٹھیک ہے جناب، پھر ہماری کاسٹ آف لیونگ کم ہو جائے۔ اچھا کاسٹ آف لیونگ کم کس طرح سے ہوگی؟ ہم صرف بجلی کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے ایگریکلچر گروتھ کی۔ صحیح۔ ایگریکلچر گروتھ جب آئے گا تو کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوتی سستی ہو ہیں۔ جائیں گی، بالکل اب ہم کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں کہوں گا اگر ہم پیاز ایکسپورٹ کرتے ہیں جی، جی۔ تو 25 روپے کا پیاز وہ 200 روپے تک چلے جاتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ عوام کے پاس پیاز ہوتا نہیں ہے، اور ایک دو ایکسپورٹرز وہ امیر ترین ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو ریونیو ملتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کو ریونیو مل رہا ہے، جی، جی، جی۔ مگر عوام کو اوورآل نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں میکانزم بنانا پڑے گا بالکل کہ ٹھیک۔ کیا چیز ہمیں امپورٹ کرنی ہے، کیا چیز ایکسپورٹ کرنی ہے جو عوام کے اوپر اس کا ایفیکٹ نہ آئے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم سوشل رسپانسبلٹی کی بات کریں، اقرا یو آر دا بیسٹ پرسن جو کہ سمجھا سکتی ہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، جس طرح ابھی ندیم صاحب نے بھی کہا، اقبال سیوانی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں لیکنگ دکھائی دیتی ہے، رویوں میں مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم یوزلی مذاق اڑانا زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم کوئی ایسی تنقید کریں جو کہ برائے اصلاح ہو یا کسی کی بہتری ہو رہی ہو، اسے سجیشن دے دیں، حکومتوں کو سجیشن دے سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تضحیق کے اوپر مبنی ایسے جملے کچھ شیئر کر دیے جاتے ہیں، کچھ ایسی تصاویر بنا دی جاتی ہیں۔ یہ رویہ جو ہے اسے کیٹر کرنا، جو ذہن سازی کا عمل ہے پوری عوام کا، اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔
دیکھیں اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں یہاں پہ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ایک کمپیریزن ہے ایک ہم ہر وقت کا کہ دوسرے لوگ کیا کریں اور ہم کیا کریں, دوسری قوم کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہی ہے, ان چیزوں کو جو ہے نا تھوڑا سا بہتر بنانا پڑے گا, کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے, یہ آپ بدل نہیں سکتے, اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے کہ ہم اگر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی اچھے کپڑے پہن لے تو دوسرے بندے کے دل میں تھوڑی بہت آتی ہے, حسد بھی آ جاتا ہے. بالکل. تو جب ہم لوگ ایز اے یوتھ جب ہماری دیکھتی ہے کہ دوسرے ممالک میں کس طریقے سے انہیں کیٹر کیا جا رہا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ بھی ان کے اندر وہ کمپیریزن آتا ہے, اور جب وہ کمپیریزن آتا ہے تو وہ ایک کانسٹنٹ ایک ریس کا شکار جو ہے وہ ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے ان کے ڈفرینٹ ڈیفنس میکینزم جو ہے وہ اوپر آتے ہیں. پھر اگر ہم بات کی جائے کہ اس طرح کے جملے, تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ اپنا غصہ اگریسولی نہیں نکال سکتا تو وہ اس طرح کے جملے استعمال کرے گا جن کو ہم اکثر عام زندگی میں طنز بھی کہتے ہیں, کہ ہم جیسے کسی کو کچھ نہیں کہہ پا رہے تو ہم کوئی ایسا جملہ اس جگہ فٹ کر دیتے ہیں کہ اگلے بندے کا میسج بھی چلا جائے اور شاید برا لگے نہ لگے, وہ پھر ہمارا مقصد اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا جملہ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. پھر جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارے اندر اپریسیشن نہیں ہے, کیونکہ کانسٹنٹ ہماری قوم جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھ رہی ہے, دیر از نو کانسٹنٹ ایک وہ نہیں آ رہا کہ جس کے اوپر وہ اپریشیٹ کر سکے, یا ان کے مزاج میں یا ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی کے اندر کوئی گرومنگ والی چیز نظر آئی ہو, یا ان کے تھاٹ پروسیس کو کسی نے بہتر کیا ہو. ہم لوگ ایک کانسٹنٹ ایک کبھی اپ ہوتے ہیں کبھی ڈاؤن ہوتے ہیں, ہمارے کنسسٹنسی نہیں ہے. جب وہ کنسسٹنسی آئے گی, چیزیں بہتر ہوں گی, تو لوگوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو برداشت کی قوت ہے اور یہ جو ایک طنز کرنا اور سوشل میڈیا پہ کمپیریزن ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے جملے کسنا, اپریشیٹ نہ کرنا, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹک. اچھا اقرا, اسی کے تناظر میں اگر میں ایک سوال کروں تو جیسے اگر میں انفرادی طور پہ ایک پارٹ آف دا سوسائٹی, اور میں چونکہ ظاہر ہے تھوڑا پڑھ لکھ گئے اور پھر اس چیز کا ایک شعور آ جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یوزلی آئی ٹیک کنٹرول آف دی سچویشن کہ میرے گھر کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں, اور میں کنٹینیوسلی اگر مجھے کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ اس کو ہٹا دو, اس سے نہ صرف تمہاری پرسنالٹی افیکٹ ہوگی یا پھر بلکہ دوسرے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی غلط سوچیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا گھروں سے یہ چیز شروع ہونی چاہیے, والدین سے یہ چیز شروع ہونی چاہیے؟ ہم نے ایٹ لارج چھوڑ دیا ہے معاشرے کے اندر اپنے لوگوں کو کہ آپ جائیں اور جو مرضی کرتے رہیں. دیکھیں وہی والی چیز ہے نا کہ جیسے اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ جو بھی بہتری لے کر آنی ہے سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے لے کر آئیں. لیکن مسئلہ یہی آتا ہے کہ اب ہمارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پا رہے ہم دوسرے کو کیا بہتر کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم گھر والوں کو بھی چھوڑیں, آپ انڈیویجول لیول پہ اپنے سیلف کو بہتر کریں. اف یو آر اوکے دین یو کین میک ادر پرسن اوکے. آپ اگر بہتر ہیں تو آپ دوسرے بندے کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں وہ یہ نا تنقید برائے تنقید والی بات ہو جاتی ہے, وہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ یہ شاید ہمیں نیچا دکھا رہا ہے اس لیے ہمیں یہ تنبیہ کر رہا ہے یا اس لیے یہ ہمیں سجیشن دے رہا ہے, تو لوگ جو ہے اس چیز کو پازیٹیولی نہیں لیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ آیا بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہے یا یہ ہو گیا ہے بڑا وہ ایک, اور اس چیز کو جو ہے نا تو لوگ اب کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو سجیسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا دور رہیں. جیسے بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم بھی اکثر جب لوگوں کو, کہ ہم لوگ ایڈوائز تو کرتے نہیں ہیں, وی یوز ٹو سجیسٹ کہ بھائی آپ کے لیے ایک یہ راستہ بھی ہے, آپ کے لیے یہ راستہ بھی ہے. تو اگر ہم عام زندگی میں بھی نا لوگوں کو صرف یہ چیز دکھا دیں کہ جی آپ کے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, نا چوائس یورس کہ آپ نے اس طرف جانا ہے, آپشن اے لینا ہے یا آپشن بی لینا ہے, آپ اپنا فیصلہ خود کریں. ہمارے یہاں ہم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر پاور اور جو ہے نا زور زبردستی والا ایٹیٹیوڈ رکھنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اب تم نے یہ چیز ریموو کرنی ہے تو کرنی ہے, اس کا یہی نقصان ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگلے بندے نے یہ چیز کہی ہے کیوں کہی ہوگی, روٹ کاز بھی تو کوئی چیز بالکل ہے, اسے جاننا ضروری ہے. اسے جاننا ضروری ہے. اگر ایک دفعہ آپ نے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ کو پتا چل گیا روٹ کاز کیا ہے, تو آپ پھر اس بندے کو بہت ایزیلی جو ہے نا وہ کیٹر کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے آپشن اے لینا ہے یا آپشن بی لینا ہے, تو اس کے لیے بھی فیصلہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, اور وہ آپ خود دیکھیں گے کہ لوگوں کے اپنی پرسنالٹی میں, مزاج میں, رویوں میں, ہر چیز میں بہتری. زبردست, بالکل ٹھیک ہے جی, بڑی ویلڈ گفتگو رہی. اچھا اقبال صاحب, ایک اور بڑی اہم جو کہ خبر ہے, خبر کیا بلکہ انفیکٹ ایونٹ ہے جس کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی ایوری آرمی چیف آف پاکستان جو کہ ماضی میں بھی رہے ہیں, چاہے کوئی ایسا ایونٹ ہو کہ جہاں شہادتیں ہو گئی ہوں یا پھر ایسے فرنٹ پہ محاذ میں کہ جہاں جوان پریشان ہو, تو فوراً آرمی چیف صاحب وہاں تشریف لے جاتے ہیں, ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر کے نعرے ہم دیکھتے ہیں, خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. عید کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوان ہیں جو کہ بارڈر پہ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں, شہروں کے اندر اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں ہماری سیکیورٹی کی خاطر. تو آرمی چیف صاحب کا وہاں چلے جانا نارتھ وزیرستان میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی طویل
स्ट्रगल रही है हमारे अस्करी इदारों की अगेंस्ट टेररिज्म, तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो ये जेस्चर किस तरह का था? पूरी कौम ने बड़ा अपलॉड किया है, सोशल मीडिया ने बड़ा अपलॉड किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं जी, उनको खिराज तहसीन भी पेश करूँगा, पूरी कौम करती है। और जी जी बेशक। मैं ये भी कहूँगा कि ये उनकी कुर्बानियों का सिला है कि इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत आराम से पुरसुकून से बैठकर जो है जी जी गुफ्तगू बिल्कुल कर सही। रहे हैं। जी 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 और सियाचिन जैसे महाज पर जहाँ टेम्परेचर का आलम क्या होता है, सर, मैं बीन देर मैं बता सकता हूँ कि बहुत ठीक है। मुश्किल सूरत हाल है। और जी जी कैसी सूरत हाल होती जी, जी, है जी, जी। कि वहाँ दुश्मन की भी जरूरत नहीं है, वहाँ मौसम ही वहाँ मौसम दुश्मन ही के सबसे तौर बड़ी पर मुश्किल है। जी जी दुश्मन के तौर पर काम कर रहा होता बिल्कुल है। ऐसे ही सही। लेकिन ऐसे मौके पर भी मुल्क को और कौम को सेफगार्ड देने के लिए अगर हमारे जवान बैठे हुए हैं तो उन जवानों की हौसला अफजाई अगर आर्मी चीफ नहीं करेंगे जी जी तो कौन करेंगे? क्या बात है, क्या तो बात ये तो एक तरफ हो गया। जी अब आते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ। शुमाली वज़ीरिस्तान इस वक्त जो है टर्माइल सिचुएशन में है, जी जी और जिस तरह से जानों का नजराना हमारे जवान पेश कर रहे हैं और जिस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और दहशतगर्दी को यानी ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल कलाकमा करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। जी तो आर्मी चीफ का ये दौरा जो है ये माजी के आर्मी चीफ्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। सही सही, क्या बात है। ठीक है, एक तो ये। जी दूसरे ये कि मौजूदा आर्मी चीफ को अल्लाह ताला ने उनके सीने में कुरान भी उतारा हुआ है, सुभान अल्लाह, क्या बात। और जब जिस आदमी के सीने में कुरान उतारा हुआ हो उसकी जो सोच है वो आम आदमी से मुख्तलिफ होती है। हमारे बेशक आर्मी चीफ बेशक के हम सब के ज़ाहिरे बारे में जी जी एक अपनी राय रखते हैं, लेकिन ये है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनका तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि ये अल्लाह ताला का एक करम है जी जी कि हज़ार मुखालफतों के बावजूद अल्लाह ताला ने इन्हें इस फ़ौज की सरबराही सौंपी। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये नवाज शरीफ का ही विजन था जी 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 कि तमाम तर मामलात के बावजूद उन्होंने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ये इस मेरिट को इस बरकरार मेरिट रखा। को बिल्कुल, उन्होंने क्या इस बात तरह है। से रखा कि जी। दो दिन की इनको जो है एक्सटेंशन देकर फिर इस फैसले पर पिछली गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब की थी उन्होंने किया। तो जो फोरसाइटनेस होती है स्टेटमेंटशिप की वो इन चीज़ों को देखती है और वो मेरिट को परखती क्या है। बात है, क्या बात तो है। इस हवाले से ये जो दौरा था वो एक ऐसी ट्रमाइल सिचुएशन में आर्मी चीफ का अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जबरदस्त। छोड़कर जी जी ईद के मौके पर क्योंकि आर्मी चीफ के लिए जवान उसके बच्चे हैं, बेशक जवान उसकी फैमिली जी है, जी 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 और वो जवान जो दहशत गर्दों के दहाने पे बैठे हुए हैं उनके साथ अगर हौसला अफजाई न की जाए तो आर्मी चीफ का ये क्या दौरा, बात। तो मैं तो कहता हूँ कि ये इसको जितना एक अपलॉड किया बहुत- जाए, I हाँ, think उतना कम जितना है, इसकी बिल्कुल। तारीफ की जाए जी जी और जितना इसको सराहा जाए, और हम ये तवक्को रखते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ ऐसे ही जवानों की हौसला अफजाई के लिए हर महाज पर इस तरह से राइट जाते रहेंगे ताकि हमारी अफवाज के हौसले बुलंद रहें। बुलंद रहे। क्या बात है, बड़े अच्छे तरीके से आपने रोशनी डाली। नदीम साहब, इसी चीज़ को मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा, जहाँ इकबाल साहब ने ये जिक्र किया, मेंशन किया, हम ईद की नमाज़ पढ़ने या जुमे की नमाज़ हो, जुम्मतुल मुबारक की, हम देखते हैं कि बाहर जब निकलते हैं तो वो सिक्योरिटी एहलकार, चाहे वो पुलिस वाले हों, पाक अफवाज के हों, रेंजर्स के हों, हम देखते हैं उनके चेहरों पे ना एक ऐसी कैफियत रहती है कि शायद दायरे नमाज पढ़ने की जो कैफियत है, मस्जिद के बाहर खड़े होने, हर बंदे का दिल चाहता है कि फ़ौरन अंदर जाएं और अल्लाह पाक के जो हाँ वो सजदा रेज़ हों। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम यूजुअली देखते हैं कि इग्नोरेंस का एलिमेंट भी है हमारी कौम में। जब आप उनको गले लगा लेते हैं, उन्हें ईद विश कर देते हैं, तो मेरा ख्याल से ये जो हौसला और मज़ीद बुलंद हो जाता है। आर्मी चीफ साहब ने इसी हौसले को बुलंद करने के लिए एक काविश की, वो वहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आर्मी चीफ साहब ने मैसेज पूरी कौम को दिया जी कि अगर आप किसी हस्पताल के सरबराह हैं तो आप हस्पताल में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उधर उनको, जाएं। आर्मी चीफ साहब ने ये जैसे कि है ना एक एग्जाम्पल है, लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी आर्मी चीफ साहब गए, आर्मी चीफ साहब क्यों गए? जी वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एक एग्जाम्पल क्रिएट करें कि जब मैं जा सकता हूँ
تو آپ کیوں نہیں جا سکتے کسی بھی ادارے کا سربراہ کسی بھی ادارے صحیح، کے ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے نا فائر ایکسٹنگوشر والے جو آگ بجھاتے ہیں ہر وقت ڈیوٹی پہ وہ رہتے بھی ہیں۔ ڈیوٹی پر جی، ہے جی۔ تو ان کے سربراہ کو چاہیے وہ چلے جائیں، جو قیدی ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی جائیں اپنے قیدیوں سے ملیں۔ جو ادارے اس وقت پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ تھا جی۔ تو ہم کہتے تھے ہمارے ڈاکٹرز جو ہے ہمارے جو ہے ہماری فرنٹ لائن ہے، فرنٹ لائن ہے، بالکل۔ تو وہ ڈاکٹرز کی طرح اور سر بہت سی شہادتیں بھی ہیں اس میں، بہت سے جانیں بھی میں تو کہتا گئیں۔ ہوں جی، جی۔ دیکھیں ہر شعبے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ اس کو سراہیں۔ بالکل۔ میں یہ چھوٹی بات کروں گا، جو موٹر سائیکلوں پہ چیزیں لے کے آتے ہیں آپ کی خوشیوں کے اندر، آپ آرڈر دے رہے ہیں، وہ اپنی جان پہ کھیل کے تیزی کے ساتھ لا رہے ہوتے ہیں عید کے دن بھی، تو آپ ان کو بھی سراہیں، ان کو عیدی دیں۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ چیخ رہے ہیں کیوں دیر سے آیا، واپس لے جاؤ۔ دیکھیں قوم بنانا ہے ہم نے اپنے لیڈروں سے سیکھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، جب ہم نے شہباز شریف سے سیکھا کہ ٹانگے کے شہر کو وہ جب تبدیل کر سکتے، لوگ کہتے ہیں پاکستان کیسے تبدیل ہوگا، یہی لاہور تھا، کیا ہو گیا؟ تو جب لاہور بدل سکتا ہے تو پورا ملک بدل سکتا ہے، جب پی این ایس سی بدل سکتی ہے تو پی آئی اے اور سٹیل مل بھی بدل سکتا ہے۔ ہمیں پوزیٹیوٹی، پھر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی کہ جناب اس نے دیکھیں فیس بک بنایا کیسے ایک معمولی انسان تھا۔ کیا ہم نے یہ بات کی کہ جناب ایک ریڑھے پہ بریانی بیچنے والا آج ساری دنیا میں بریانی بیچ رہا ہے؟ کیا ہم نے یہ بات کی کہ ایک مسالہ کوٹنے والا آج ساری دنیا میں مسالہ بیچ رہا ہے؟ کیا ہم نے بات کی کہ وہ کولڈ ڈرنک جو آج تک کسی کمپنی نے نہیں بنائی، جو مختلف کلرز میں آتی، وہ پوری دنیا میں اب امریکہ، لنڈن، میں نام نہیں لوں گا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ عوام سمجھ جائے کہ میں کن کن کمپنیوں کے نام لے رہا ہوں۔ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، میڈ ان پاکستان۔ دیکھیں ہمیں اس دور سے نکلنا پڑے گا جو جی حضور، جی سرکار، چاہے وہ فیڈریشن ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے منسٹری ہو، چاہے آرمی ہو، آرم فورسز ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب افسر آتا ہے یا کوئی منسٹر، یا جی سر یو آر ویری رائٹ، یو آر ویری رائٹ، مگر اب کیا ہے ہمیں اس جی حضوری سے نکل کے ہمیں دوست بنانا پڑے گا۔ ہمارے افسر، ہماری حکومت ہمارے میں سے ہے، ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے ڈسکشنز کریں گے اور اس ڈسکشنز میں ہو سکتا ہے کہ ان کی کوتاہی کو ہم بتائیں، وہ ہماری کوتاہی کو بتائیں۔ جیسے کہ ایس آئی ایف سی کا جب قیام ہوا تو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے گئے بزنس مین کے پاس ملاقاتیں کی، دیکھیں جو ان کی شکایتیں سنی، دیکھیں یہ جو 6 مہینے میں ہم ترقی دیکھیں نا، جو کہ سالوں کی نہیں تھی، وہ لوگوں کے پاس گئے، کمیونیکیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ جناب افغان بارڈر میں سمگلنگ ہو رہی ہے پچھلے 50 سالوں سے۔ دیکھیں جب کمیونیکیشن، اگر آپ جی حضوری کرنا، ہمارے یہاں بہت افسوس ہوتا ہے، یہ ملک تباہی اس لیے ہوئی کہ ہم جو ہے جی حضوری سامنے میٹھے میٹھے اور پیٹھ پیچھے انہی لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی کہ سامنے جب وہ منسٹر صاحب آتے ہیں تو جی سر ان کو گلاب کا پھول پہنائے جاتے ہیں، اور پھر وہی ادارے ان کو پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اسی سینیریو میں رہیں تو 70 سال اور بھی ہم ترقی نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے میرٹ پہ آئیں، میرٹ پہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کرپشن، سب سے پہلے ہم اپنی کرپشن کو دور کریں۔ اور کرپشن کی بہت ساری فارمز کائنڈز ہیں، پیسے کی کرپشن نہیں ہے، اپنی رویے کی، وقت کی، سب چیزیں ہوتی ہیں نا، لیٹ دا بیسٹ مین ون۔ آپ کو میں ایک اولمپکس کا واقعہ بتاؤں گا کہ ایک بہت کانفیڈنٹلی ایک ریس میں بھاگ رہا تھا اور وہ بہت آگے نکل چکا تھا، تو وہ سمجھا میری جیت کی لائن جو ہے نا وہ آ گئی ہے، تو وہ رک گیا، اور دوسرا جو سیکنڈ جو رنر اپ تھا اس نے دیکھا یہ آدمی رک گیا ہے مگر یہ تو جیت رہا تھا، تو اس نے آگے آنے کی بجائے اس کو بتایا کہ بھائی تم بھاگو، ابھی جیتے نہیں ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں ڈیولپمنٹ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی جیت رہا ہے اسے آگے لائیں۔ ہم نے کیا حکومتوں میں کیا، اپوزیشن نے بیٹھ کے گالیاں دی ہیں، ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا آپ کسی بھی حکومت میں رہیں، آپ نقصان کر رہے ہیں عوام کا، آپ نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کا۔ پارلیمنٹ میں بیٹھیے، قانون سازی کیجئے تاکہ ہم ابھی تک 1969 کے ایکٹ پہ لگے ہوئے، کسٹم ایکٹ 1969، آج تک ہم جو پولیس ریفارم نہیں کر سکے، آج تک ہم چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے، کہ قانون بنتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے۔ تو آئیے ہم پارلیمنٹ میں ایسے قانون بنائیں جس سے عوام کے لیے سہولتیں ہوں۔ ہم بات کریں پلاننگ کی، ہم بات کریں اکنامک پلانز کی، ہم بات کریں کہ دنیا کو پولیوشن سے نکالنے میں ساتھ دیں،
ہم یہ نہیں کریں کہ جناب کسی کے واہ واہ کریں یا کسی کی ٹانگ صحیح، کھینچیں. بالکل ٹھیک، زبردست. ندیم صاحب، اقرا، اسی چیز کو آپ کی طرف اگر لے کے آنا چاہوں، پروگریسو اپروچ اختیار کرنا آئی تھنک کہیں نہ کہیں کمی دکھائی دیتی ہے. جس طرح آپ نے پہلے سوال میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے اس چیز کو بہتر کرنے، حسد کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے اچیو کر لیا تو ہم کیوں نہیں اچیو کر پا رہے ہیں، یا پھر اس کے خلاف ایک ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم قطع تعلقی بھی کر لیتے ہیں، ہم غصے کی ایک صورتحال بھی پیدا کر دیتے ہیں. اب پروگریسو اپروچ اپنانا، چونکہ ظاہر ہے اگر ملک کی بات کی جائے ایٹ لارج ایز اے نیشن، تو یہ تاثر کہاں سے اختیار کیا جا سکتا ہے، کس طرح شروعات کی جائیں، کوشش کہاں سے سٹارٹ کی جائے؟ پھر ظاہر آئی تھنک کوشش کرنے کے بعد اللہ پاک مدد، بھرپور مدد ان کی شامل حال ہو جاتی ہے اللہ پاک کی. کس طرح اس چیز کو بہتر بنایا جائے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر ہمیں چاہیے کہ بھائی ہمارے رویہ جو ہے لوگوں کا اور جو ہماری عوام کا ہے وہ پروگریسو ہو جائے، تو اوبویسلی انہیں پہلے بہتر چیزیں فراہم کرنی ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بیسک نیڈز پوری نہیں کر سکتے تو ہم ان کے رویوں کو بہتری کا بھی آپ ایلیمنٹ ان کے اندر کبھی نہیں لے کر آ سکتے کہ بھائی آپ بہتر ہیں یا آپ کی سوچ بہتر ہے یا آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے انہیں خود اپریشیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ پرانے زمانے میں جیسے بارٹر سسٹم ہوتا تھا، آپ کسی کو چاول دے رہے ہیں تو وہ آپ کو دال دے رہا ہے، تو اسی طرح دیکھیں سائیکولوجیکلی بھی بہت ساری چیزیں بارٹر سسٹم ہو سکتی ہیں. آپ کسی کو اپریشیٹ کریں. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لوکل لیول پہ، لیکن اپریسیشن نہیں کی جاتی. اور آہستہ آہستہ وہ چیز جو بھی جس نے بھی وہ چیز پروڈیوس کی ہوتی ہے یا جو وہ اس کو لے کر آ رہا ہوتا ہے اپنا اسٹارٹ اپ کو، جب اسے اپریسیشن نہیں ملتی، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنا فائدہ دے رہا ہوں لیکن مجھے کیا مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں. کیونکہ الفاظ، وہی کہتے ہیں نا کہ الفاظ کا وہ جو ہے تیر وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی انسان کو مار بھی سکتا ہے اور وہ کسی انسان کو جو ہے وہ بہت ہائی اپ ان دا اسکائی والی سچویشن بھی لے کر آ سکتا ہے. لیکن ہمارے اپریسیشن نہیں ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں جانتے. ہم اپنی فیلنگ ایموشن تو چلے آئیڈینٹیفائی، ہم دوسرے کو بھی نہیں. اسی کو کہتے ہیں نا کہ سیلف مینجمنٹ کیا ہے، کہ آپ نے اپنی بھی اویئرنیس رکھنی ہے اور دوسرے کی بھی اویئرنیس رکھنی ہے، آپ نے سوسائٹی کی بھی اویئرنیس رکھنی ہے. تو ہمارے یہاں اپریسیشن نہیں ہے، ہمیں فیڈ بیک نہیں ملتا. اب جیسے اگر آپ کسی کو بولیں، جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، ہم بولتے ہیں بھائی فیڈ بیک دینا ہے آپ نے کسی پریزنٹیشن میں، تو وہ کہتے ہیں تمہاری سلائڈز بری ہیں، رنگ یہ ہے، فلاں ہے، ڈمکا. ارے بھائی آپ سٹارٹ کریں گے کسی پازیٹیو چیز سے کہ تم نے بولا اچھا، پھر تنقید بھی کر لیں. یہ بڑا زبردست، یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے یہاں ہم ڈائریکٹ سب سے پہلے تنقید پہ آ دیں گے، تمہارے اس پوری چیز میں جو ہے یہ چیز بری ہے. ارے آپ پازیٹیو تو پہلے اسے بولیں گے یار تم نے یہ شروع کیا، بہت کمال کی بات ہے، اس سے ہمیں آگے جا کے یہ فائدہ ہوگا. جیسے اب انہوں نے فیس بک کی بات کی، انہوں نے گوگل کی بات کی، کہ ایک عام سا بندہ اٹھا، اس نے بنا دیا اور اب وہ دنیا پہ چھا گیا. تو ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ کرتے ہیں اور آئی تھنک اس سے بڑے بڑے کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں چھائے. ہم لوگ جی تنقید پہلے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لکھ دیں گے اس نے یہ کیا کر دیا، اس نے ایسا کیا کر لیا، کون سا میدان مار لیا. ارے بھائی آپ اس کو اپریشیٹ تو کریں، اس کی چھوٹی سی اچیومنٹ ہے، آپ اسے اپریشیٹ کریں. گھر میں بھی اگر آپ بچہ کوئی کام کر رہا ہے، اس نے سوئچ میں کوئی وہ گڑبڑ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر اسے ڈانٹا تو اس کا بیہیویئر آپ تب چیک کر لیں، اور اگر آپ اسے پیار سے منع کر رہے ہیں تو آپ تب چیک کر لیں. بالکل. تو آپ کو ایک ہیرارکی میں چلنا ہے نا. ہمارے یہاں وہ ہیرارکی آئی نہیں ہے ابھی تک عوام کے لیے اسپیسیفکلی. ہم ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ کر کیوں لیا تم نے، ایسا تم کر کیسے سکتے ہو، کیونکہ ہمارے یہاں کمپٹیشن والی چیز زیادہ ہے اور ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں نیگیٹو کمپٹیشن زیادہ ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں فیڈ بیک دینے کا جو عمل ہے نا، اگر وہ ہم سب انڈیویجول لیول پہ سیکھ لیں تو شاید چیزیں پھر بھی بہتر ہو جائے. ہم اپریشیٹ کرنا سیکھ لیں تو چیزیں بہتر. بالکل ٹھیک بات صاحب. کوئکلی کیونکہ وقت اب ہمارے پاس شارٹ ہے، میسج اگر کوئی دینا چاہے، کیونکہ ظاہر ہے عید کا موقع ہے، تیسرے دن میں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، بڑی خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس خوشی کے موقع کو 11 مہینے تک ایکسٹینڈ کس طرح کیا جا سکتا ہے باقی، کیونکہ پھر رمضان آ جائے گا الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد کی ایک بات کو جی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، حضرت علی کا ایک قول جو ہے، کیا بات ہے، مولا علی وہ کے سبحان آپ کے اللہ ساتھ شیئر کروں گا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو گویا اگر آپ کی زبان ہے تو اسی سے پوری آپ کی پرسنالٹی تشکیل ہو جاتی ہے. پرسنالٹی، آپ کا پہلا امپریشن جو ہے وہ آپ کا پہلا بول ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے نا، اسے ہمیں برداشت کے رویے میں تبدیل کرنا ہوگا. یہ عزم لے لیں. اور اس کے لیے آپ جس طرح سے ایک مثال دی جاتی ہے، اور ایک غالباً اس کو شاید حدیث کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے تو یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں،
یعنی جب کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو رہا ہو, کوئی بات ہو رہی ہو, بالکل کوئی تیز تو رویہ مائلڈ ہو جاتا ہے تو آگے سے. صحیح. نہیں تو آپ اپنے ریسیپروکل میں reciprocal کی صحیح. اگر آپ مجھ سے غصے میں بات کر رہے ہیں تو میں جواب میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جناب میں روزے سے ہوں, بہترین جواب ہے کہ میں روزے سے جی ہوں. جی تو صحیح. اب مجھے یہ پتا چل گیا کہ مجھے اس کو ریسیپروکل نہیں کرنا, اس صحیح. کو ریسپانس نہیں دینا, اس کے ساتھ سیم ایٹیٹیوڈ اپلائی نہیں کرنا. سبحان اللہ, کیا تو بات ہے. یہی چیز جو ہے اگر آپ اپنے اوپر ہمیشہ استعمال طاری کر رکھے تو I لیں think- کہ میں یار مجھ میں بڑا برداشت ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کا کیا جواب بات نہیں ہے, دوں. زبردست زبردست, بہت خوب. کیا بات ہے ندیم صاحب, یہی میں کہوں گا کہ کوئی میسج, کیونکہ ظاہر یہ بڑی میں خوبصورت بات ہے. میسج وہی دوں گا جو بلاول بھٹو صاحب نے 6 ماہ پہلے جاپان میں دیا تھا. جی. انہوں نے جاپان کے دورے میں جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں قرضہ نہیں چاہیے, ہمیں کاروبار کیا بات ہے, I تو remember. یہ جی میں جی. بلاول بھٹو صاحب اس دن سے آج تک میں نے اس سٹیٹمنٹ کو یاد رکھا ہوا ہے, جبکہ وہ عارضی حکومت میں تھے, مگر انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی کہ جاپان کے پاس جب گئے تو کہنے میں آیا ہوں, انہوں نے کہا اگر آپ کچھ امداد چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں میں امداد نہیں چاہ رہا, میں اپنی قوم کے لیے کاروبار لینے آیا ہوں. تو میں چاہتا ہوں جی تو دیکھیں نا جو کاروبار ہوگا تو ہم سب امیر ہو جائیں گے, غربت ختم ہوگی تو خوشحالی آئے گی. تو لیٹس ورک ٹو ڈیولپ بزنس اینڈ انٹرپرینورز. رائٹ, بالکل ٹھیک. اقرا کوئکلی ایک میسج. میں بس یہ کہوں گی جیسے بزنس کی بات کریں تو میں کہوں گی کہ پہلے اپنی زندگی کا بزنس بہتر کریں, پھر ملک کا بزنس تو ہم سب سوار ہی لیں گے. زبردست زبردست, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے, عید کا موقع ہے, آپ سب کو دوبارہ ایک دفعہ عید مبارک, اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح آپ تشریف لاتے رہیں گے, اللہ پاک آپ کو اسی طرح استقامت دیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ ندیم صاحب. اقرا تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. اور یہاں ایک میسج چھوٹا سا یہ کہ آئی تھنک شاید میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس طرح کا پیغام بھی دوں, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ بہتر انسان بننے کے لیے کوشش کریں کہ انسانیت کے ساتھ نرم رویہ اپنائیں, غصے کو کنٹرول کریں, اور پھر انسانیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کی ہمارے مذہب نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. کوشش کریں کہ ان چرند پرند ہیں ہمارے اطراف کے جو اسٹرے اینیملز ہیں ان کے ساتھ ایک محبت والا رویہ رکھیں, ان کو کھانا دیں, اور جو آسانیاں ہیں وہ پیدا کریں, نہ کہ مشکلات کھڑی کریں. آن دیٹ نوٹ جی, پوری قوم کو ہماری طرف سے پی ٹی وی نیوز کی جانب سے, ڈیبیٹ ایٹ 8 کی ٹیم کی جانب سے عید مبارک. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. خدا حافظ.